یہ اس کا پارٹ 2 ہے، آپ ایسے سمجھ لیجئے۔ اسلام میں ہر چیز عورت کے گرد گھومتی ہیں۔ غیرت مند انسان وہ ہے جس کی عورت باپردہ ہو۔ پر کیوں؟ مطلب کہ عورت ایک کام کر رہی ہے، اس سے مرد کی غیرت کا کیا اندازہ؟ شاید وہ مرد اپنی عورت کو پردے میں رکھتا ہو، لیکن وہی مرد دوسری عورتوں کو تاڑتا ہو، چیڑتا ہو، تنگ کرتا ہو۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا؟ جب تک آپ کرٹیکل نہیں سوچیں گے، جب تک آپ ہر چیز کو کویسچن نہیں کریں گے۔ اچھا، مذہب میں اتنی شاخیں کیوں نکل آتی ہیں؟ اسلام کو دیکھ لیجئے، سنی، شیعہ، پھر سنیوں کے اندر دیکھ لیجئے، ہزاروں طریقے کے فرقے ہیں، شیعہ کے اندر اپنے ہیں۔ پر کیوں؟ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی۔ جب کوئی بھی کام بغیر ثبوت کے ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اور آپ ایک عمارت بنائیں، تو ہر شخص کو ایک الگ ہی برانچ نکال لیتا ہے، کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ ایک شخص آ جائے گا، وہ الگ طریقے سے فتوے دے گا، اس کا ایک اپنا فرقہ بن جائے گا، اور یہی ہوا ہے۔ تو مذہب میں اس قدر اختلافات اور فرقے اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی کریٹیکل، کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اور ہر بندے کو یہ جواز مل جاتا ہے کہ وہ اپنے فتوے نکالے اور اپنا کوئی برانچ نکالے۔ تو آپ سوچئے، ہر چیز پہ کویسچن کیجیے۔ جب تک آپ کویسچن نہیں کریں گے، کوئی مذہب آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی یہ سائنس تو ہماری کتابوں میں ہزاروں سالوں سے پڑھی ہیں، لیکن پھر کیوں نہیں کیا؟ ہندو کا دعویٰ ہے کہ بھئی ہم تو جانتے تھے ان ساری چیزوں کو۔ مسلمانوں کا تو الگ الگ ہی دعوے ہیں۔ ایک پاکستانی وہ تو ہیں، وہ تو پتہ نہیں ملٹی ڈائمینشن سے بھی آگے گزر چکے ہیں، وہ تو مارول یونیورس کھول کے بیٹھ چکے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں بھئی یہ ڈائمینشنز تھے اور یہ پورٹلز تھے۔ تو کوئی وہ نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ جو کچھ بولیں بس وہ مانا جائے گا۔ بس آپ اس کو تھوڑا سا قرآن سے لنک کریں، باقی کام قرآن آپ کے لیے کر لے گا، کیونکہ قرآن میں پہلے سے لکھا ہے کہ آپ غیب پہ یقین رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے۔ تو آپ کچھ بھی من گڑت قرآن سے لنک کیجئے، پھر باقی کام قرآن کا ہے اور مسلمانوں کی جہالت کا ہے۔ تو کویسچن کیجئے، اور یہی کویسچن آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ نہیں تو دیکھ لیجئے کہ جن قوموں نے کویسچنز کیے، جن قوموں نے ریلیجن کی اتھارٹی کو اسٹیٹ اتھارٹی کے اوپر حاوی نہیں کیا، آپ وہ ممالک دیکھ لیجئے آج، اور جنہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کو چھوڑ کے جہالت کو اور اپنے اوپر سوار کیا، اور جاہل مولویوں کو اپنے اوپر سوار کیا۔ یہی لاؤڈ سپیکر آیا وہ حرام، انٹرنیٹ حرام، تصویر کھینچنا حرام، اور آج دیکھ لیجئے۔ تو ان کو تو بس یہی آتا ہے، یا تو آپ کو اسلام سے نکال لیں یا کوئی چیز کو حرام ٹھہرا دیں، کیونکہ کوئی چیز ایجاد کرنے تو ان کے بس کی بات ہے نہیں، تو آپ کو خود ہی سوچنا پڑے گا۔ اور دوسرے یہ کہ خوف پھیلاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں کویسچن کروں گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں جہنم نہ چلا جاؤں۔ دیکھو، اگر اسلام میں اتنی طاقت ہوتی نا تو انسان کی اتنی مشکلیں نہ ہوتی۔ آج کل سب سے زیادہ مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر ہی ہیں۔ اتنے سارے مولوی، اتنے سارے اسلامی ملک غزہ کو نہیں بچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جہالت کو اپنے اوپر سوار کیا ہے، اور ان لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہوا ہے۔ بس یہی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دعاؤں کے ساتھ کچھ ہونا ہوتا، وہ ابابیل کا وہ لشکر، وہ طوفان، اور یہ پرانے قصے ہیں، اور ان کو قصے ہی رہنے دیجئے۔ ان کی سچائی اتنی ہے کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جن کا ثبوت نہیں ہے تو آپ کتنی بھی بڑی چوڑیں کون ثابت کر سکتا ہے؟ اس لیے کارل سیگن کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا جتنا بڑا دعویٰ ہوگا نا، ہمیں ثبوت بھی اتنا بڑا چاہیے، اس کے لیے ثبوت بھی اتنا بڑا چاہیے۔ اور یہاں تو ایک رات میں آسمانوں کا سفر کرو، کون ثبوت مانگتا ہے؟ تو کرو، تو کیا ہوتا ہے؟ تو سوچئے۔